بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجاؤ، فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بحمدہ تعالی آج کی تراویح میں 21واں پارہ مکمل سننے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ، سورہ روم مکمل، سورہ لقمان مکمل، سورۃ السجدہ مکمل اور سورہ احزاب کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ سورہ عنکبوت، عنکبوت کسے کہتے ہیں؟ عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے باطل عقائد کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں سب سے کمزور کس کا؟ مکڑی کا گھر۔ تو یہ کفار کے عقائد، باطل عقائد کو اللہ نے تشبیہ دی کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، مکڑی کے گھر کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آج کی تراویح کی ابتدا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 سے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک۔ اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ ان الصلاۃ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی ایک حکمت، ایک فلسفہ بیان فرمایا، فضیلت بیان فرمایا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو۔ تو اب یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ فرمایا کہ نماز بری باتوں اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو ہمارا کام ہے، چاہے دل سے یا مرے دل سے، مطلب بہت سو کا شروع میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن فرض کو اپنے اوپر لازم کر لیجیے، چاہے گھسٹ کے آنا پڑے آئیے، کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو حاضر کر دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں نماز میں، تو پھر نماز کا اپنا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو نماز تک آنا آپ کا کام، کسی بگڑے ہوئے کو لانا آپ کا کام ہے، اس کے بعد سپرد کر دیجیے۔ اب نماز سے خود اس کی اصلاح ہوگی، نماز اس کی اصلاح کرے گی، اور کئی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جب کوئی شخص نماز شروع کر دیتا ہے تو پھر نماز اس کی اصلاح کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا تھا۔ اب یہ بڑا اصولی، یعنی اس حدیث پاک سے ایک لائے عمل ہمیں ملتا ہے کہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا تھا لیکن گناہوں کا بھی شکار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ تو اب ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے
کہ کوئی غلطی سے آ گیا نا تو ہم اب اس کو چاہتے ہیں کہ پورا کامل ہو جائے. بھائی تم نے ایسے نماز کیوں پڑھی, تم نے صرف سنت موقدہ پڑھی, اس کے بعد نفل میں نظر نہیں آئے, اب ٹوک ٹوک کے اس کو ہم واپس بھگا دیتے ہیں. تمہارا موبائل کیوں بج گیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جان بوجھ کے مسلمان کھلا رکھتا ہوگا. اگر کوئی بھول گیا تو صرف نظر کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت ہو رہی ہے اور آپ صرف نظر فرما رہے ہیں کہ نماز اس کو روک دے, اور نماز نے روک دی. تو پہلے آنے تو دیجیے, عادت تو بننے دیجیے. اور جی چاہے نہ چاہے فرض کے معاملے میں ایسے ہو جائیں جیسا کہ آپ اپنے آپ کو چوائس نہیں دیتے, اختیار نہیں دیتے کہ میں کپڑے پہن کے نکلوں کہ نہیں, کھانا کھاؤں کہ نہیں, تو اس طرح نماز. اب ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی اللہ کے ولی سے پوچھا, اور جو اپنا مسئلہ بتا رہے ہیں, جو یہ اپنا واقعہ بتا رہے ہیں, خود بھی بہت بڑے عالم اور محدث گزرے. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک شیخ کامل سے پوچھا کہ حضرت کیا کروں, نماز میں دل نہیں لگتا. تو انہوں نے فرمایا پڑھتے تو ہو؟ میں نے کہا جی پڑھتا ہوں. تو کہا پھر تو بہت خوش نصیب ہو. کہنے لگے سمجھا نہیں حضرت. کہا کہ جس کا دل نہیں لگ رہا ہو پھر بھی وہ نماز میں حاضر ہو رہا ہے تو یقین جانے کہ وہ صرف محض اللہ کے لیے آ رہا ہے. دل نہیں لگ رہا ہے, مزہ نہیں آ رہا ہے, زبردستی کھڑا ہے, اپنے آپ کو گھسیٹ کے لا رہا ہے, بڑوں کے ڈانٹنے پہ آ رہا ہے نا, تو اس کا مطلب وہ محض اللہ کے لیے. جس کا دل لگ رہا ہے وہ تو دل لگی کے لیے پڑھ رہا ہے. خیر یہ بھی بڑا مرتبہ ہے, لیکن انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ان کا اتنا پیارا لگا کہ ساری زندگی میں اس کا مزہ لیتا رہا, کہ جس کا دل نہیں لگ رہا وہ پھر بھی کسی بھی طرح مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے نماز میں, تو سمجھو کہ وہ محض اللہ کے لیے آ رہا. تو یہاں آیت مبارکہ میں 3 چیزوں پر توجہ دلائے گی. اتل ما اوحی, تلاوت کرو جو وحی کی گئی. ابھی خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, لیکن اس کا حکم قیامت تک سب مسلمانوں کو عام ہے. اتل ما اوحی, اس کی تلاوت کرو جو تم پر وحی کی گئی, یعنی قرآن پاک. تو اس معاملے میں بھی ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سجا کے تو رکھتے ہیں یا رسماً کہیں پڑھ لیتے ہیں, لیکن قرآن کا فلسفہ یہ نہیں ہے. فلسفہ یہ کہ سمجھیے, قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی کی عادت پیدا کیجیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو. عرض کی گئی یا رسول اللہ آنکھ کی عبادت میں سے حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا قرآن کو دیکھ کر پڑھنا. بھائی حافظ ہونا بہت اچھی بات ہے, لیکن پھر بھی فضیلت دیکھ کر پڑھنا ہی حافظ کے لیے. کیوں؟ آگے فرمایا اس کی آیات میں معنی میں غور و فکر کرنا, اور اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرتے وقت عبرت و نصیحت حاصل کرنا. یعنی کہ اس میں کئی عبادات آ گئی نا. وہ غور و فکر کرے گا یہ ثواب, وہ دیکھے گا یہ ثواب, مصحف شریف کو ہاتھ میں لے گا یہ ثواب. ضمناً ایک مسئلہ بھی سمجھتے چلیے کہ ایک سوال آتا ہے کہ موبائل وغیرہ میں قرآن پاک کیا وضو کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے؟ تو اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن اکثر کے نزدیک بالکل پڑھا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ مصحف نہیں ہے بلکہ اس کا عکس ہے, جیسا کہ آئینے میں آپ سامنے آ جاتا ہے. تو یہ مصحف نہیں ہے. لہٰذا اگر موبائل میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور وضو نہیں بھی ہے تو اپنی تلاوت کو جاری رکھیے, کیونکہ اگر اس سے بھی روکا جائے گا تو حرج یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ اس سے بھی جائیں گے. تو یہ وضو نہ بھی ہو تو موبائل میں دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے, جس طرح زبانی پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے وضو بے وضو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاوت کلام پاک اور نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن اور یہاں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے, اور رک نہیں پا رہے. تو پھر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے بچپن سے دیکھا دیکھی پر نماز شروع کر دی, بھائی سب ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں, اور مجھے اس کی
شرائط کا، فرائض کا، واجبات کا علم ہی نہ ہو، اور میں کوئی غلطی کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہم اس کی فضیلت کو اور اس کی روحانیت کو اس لیے بھی نہیں پاتے کہ ہم دیکھا دیکھی پڑھنا تو شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے ضروری علم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہ آپ نماز قائم کرتے رہیں، بے شک نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اب یہاں علماء نے فرمایا کہ خطاب اللہ کا خاص نبی کریم علیہ السلام سے ہے لیکن اس کا حکم عام ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اسے اللہ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نماز ایسی نہیں جس پر ثواب ملے۔ تو وہ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ وہی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ طہارت ہماری کامل ہے کہ نہیں، وضو کرنا آیا کہ نہیں، غسل کرنا آیا کہ نہیں۔ تو جب ابتدا ہی درست نہیں ہوگی، بنیاد درست نہیں ہوگی تو عمارت درست نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر ہم اپنی کیفیت، یہ معیار ہے کہ نماز بے حیائی و بری باتوں سے روکتے، اب انسان دیکھ رہا ہے کہ میں نمازوں کی پابندی کر رہا ہوں لیکن مجھے روک نہیں رہی، تو اس کا مطلب یہ انسان اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ مجھے توجہ کی ضرورت ہے، اپنی نماز کسی کو سنانے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی کو سنا دیجئے، کسی عالم کو، اپنی مسجد کے امام صاحب کو، یا جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کسی سے وابستگی ہے مذہبی شخص سے، تو اس کو آپ نماز اپنی سنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کی اصلاح فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال کیا تھا؟ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ تھے۔ یعنی اس قدر اللہ کی عظمت اور عبادت میں متوجہ ہو جاتے کہ ہمیں ایسا لگتا کہ ابھی تو ہم سے باتیں کر رہے تھے اور اب گویا کہ ہم اجنبی ہیں، ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں آقا کریم علیہ السلام۔ تو آپ فرماتی ہیں جب نماز کا وقت ہو جاتا تو گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ تھے اور نہ ہم آپ کو پہچان پاتے، یعنی ہم اپنے نماز میں لگ جاتے اور آپ اپنی نمازوں میں لگ جاتے۔ تو یہ ایک رہنمائی آپ نے فرمائی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو بھول جاؤ آپ کہاں ہو، اب سب کاموں کو چھوڑ دو اور کاموں سے کہہ دو کہ مجھے نماز پڑھنی۔ نماز کے بارے میں مت سوچو کہ مجھے یہ کام ہے، اس کے بعد کر لوں، اس کے بعد کر لوں۔ اسی طرح روزے بہت سے لوگ، ہماری جاب بہت مشکل ہے، تو بھائی جاب کو بتاؤ کہ روزہ رکھنا ہے، روزے سے مت کہو کہ جاب مشکل ہے، کم کما لو۔ لیکن رمضان ایک روزہ اگر نکل جائے تو روایتوں میں فرمایا کہ ساری زندگی بھی روزے رکھ لے، رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رمضان کو ہم نہیں پہچان پاتے، ہمیں حقیقتاً رمضان کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ اس کی نماز اور دنوں کی نمازوں جیسی ہے، نہ اس کے روزے اور دنوں کے روزے جیسے ہیں، نہ اس میں ذکر کرنا اور دنوں میں ذکر کے برابر ہو سکتا ہے۔ بالکل اس میں اللہ کی رحمتیں ہر لمحے برس رہی ہوتی ہیں، اور جو اس کو کھو دے بہت بڑی محرومی ہے۔ تو اپنے کام کو کم کر لیجئے، اپنی مشقت کو کم کر لیجئے، اپنی دیہاڑیوں کو کم کر لیجئے، چھٹی لینی ہے چھٹی لے لیں، رمضان کو ضائع نہ کریں۔ اچھا، کما بھی کس لیے رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایک عید کا دن، یعنی پورا برکت والا مہینہ برباد کر دیا ایک دن کے لیے، اور وہ دن سو کے گزار دیا۔ یعنی ابھی نمازوں میں عشاء میں آ رہے تھے، رستہ نہیں مل رہا ہوتا 10 رمضان سے، کیوں؟ بازار، اب اس کی عشاء کہاں گئی، تراویح کہاں گئی، نہیں پتا۔ تیاری کس کی ہو رہی ہے؟ عید کی۔ اور عید کس کے لیے ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ کرام عید ملنے کے لیے آئے تو آپ رو رہے تھے، امیر المومنین تھے۔ صحابہ نے کہا یا امیر المومنین آج عید کا دن ہے؟ کہا عید تو اس کی ہے جسے یہ یقین کامل ہو کہ اس کی روزے نمازیں اللہ نے قبول کر لی۔ عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادات قبول ہوں گی یا منہ پہ ماری جائیں گی، تو میری کہے کی عید۔ اور یہاں پورا رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم عید کی تیاری کرتے ہیں۔ کتنا ہمیں شیطان نے بالکل 360 پہ گھما دیا۔
عید تھی کہ جنہوں نے روزے رکھے، سارا مہینہ اللہ کی عبادات میں لگے رہے، تو آج اہل ایمان خوشی منائے۔ اس عید کی تیاری میں پورا رمضان برباد کر دیتا، برکات سے محرومی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حکم دیے نا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر سب سے بڑا۔ اچھا، یہ ذکر جب آتا ہے نا تو اس میں نماز، روزہ، تمام عبادات شامل ہیں۔ یاد الہی سب سے پہلے اس میں فرائض و واجبات آئیں گے، پھر نفل عبادات آئیں گی۔ جیسا کہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اگر تو نماز پڑھے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اگر تو روزہ رکھے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور ہر اچھا عمل جو تو کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور ہر بری چیز سے تمہارا بچنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اور ان میں سب سے افضل اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ آج ہی تراویح میں سورہ روم کی تلاوت ہوئی۔ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے، جس کا صدر مقام اس دور میں یہ سپر پاور تھی، تو اس کا صدر مقام یعنی دارالحکومت تھا قسطنطنیہ، جو اب ترکی ہے، اور اب الحمدللہ وہ مسلمانوں کا شہر ہے۔ اور اس سورت کی ابتدائی آیات میں یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ روم اس وقت مشرکین سے ہار گیا تھا، تو غیبی خبر دی گئی تھی کہ رومی ابھی تو مغلوب ہو گئے، لیکن ان قریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر، آگ کی پوجا کرنے والوں پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ قرآن کی دی گئی خبر من و عن ثابت ہوئی، اور 7 سال بعد اس کے نزول کے، اس خبر کے 7 سال بعد دوبارہ فارس پر، مجوسیوں پر روم غالب آ گیا۔ اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَآتِ ذُو الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، رشتہ دار کو اس کا حق دو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو بھی، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اب حق دو رشتہ دار کو، سب سے پہلا تو وراثت، سب سے بڑی ڈنڈیاں تو اس میں ہی مارتے ہیں۔ بظاہر عبادت گزار ہیں، لیکن وراثت میں انتہائی سست، بلکہ کھا جاتے ہیں۔ بہنوں نے معاف کر دیا، یاد رکھیے علماء نے فرمایا خالی معاف کرنا، کہہ دینے سے معاف نہیں ہوتی وراثت۔ آپ دیں ہاتھ میں، دینے کے بعد اگر اسے کسی کو دینا ہو وارث کو، پھر وہ دے دے تو یہ کہلائے گا معاف کرنا۔ بغیر دیے معاف کر دو کہہ کے معاف کرا لینا، یہ شریعت کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وراثت اس کے ہاتھ میں رکھی جائے، اور یہ بھی بالکل جہالت ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ بھئی خواتین کو تو، بچیوں کو تو جہیز دے دیا تو یہ وراثت ہو گئی، نہیں۔ وراثت تو بنتی جب ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ اب جو کچھ موجود ہے وہ اللہ کے مقرر کردہ طریقہ کار سے تقسیم کرنا لازم ہے۔ تو لہٰذا یہاں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے چکر میں اپنی قبر و آخرت کو برباد مت کیجیے۔ تو اللہ نے حکم دیا تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو مال تم لوگوں کو دو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے، یعنی سود، ربا کہتے ہیں سود کو، یعنی سود پر رقم دیتے ہو سود لینے کے لیے، تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ہاں جو تم اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں۔ اب بظاہر کیا ہے، سود بڑھ کے ملتا ہے، اور زکوٰۃ آپ 2.5% دیتے تو مال میں سے کم ہوتی ہے۔ دنیاوی کیلکولیٹر کیا بتا رہے ہیں، کم ہو رہی ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے، سود اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور زکوٰۃ دینے والے کا مال بڑھتا ہے۔ اب یقین کامل کی بات ہے، جسے اپنے رب پر یقین، یہی تو ایمان ہے۔
میں ایک بلا تشبیہ ایک مثال عرض کرتا ہوں، اور حلال بظاہر کثرت سے استعمال ہو تو بھی برکت اس میں اللہ نے جس میں برکت دی ہے وہ کفایت کرتا ہے۔ مثلاً بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کتیا یا بلی کتنے بچے دیتی ہے ایک وقت میں؟ کثیر بچے دیتی ہے، 5 5 6 6 8 8، اور روز اس کو کھایا نہیں جاتا، ذبح نہیں کیا جاتا۔ ایسے بکری اور گائیں 1 یا 2 بچے، اور روزانہ آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ذبح کرتے ہیں۔ لیکن حلال ایسی برکت رکھی ہے کہ آپ لاکھوں کاٹ بھی رہے ہیں، ذبح بھی کر رہے ہیں، اور یہ ان کی طرح کثیر بچے بھی نہیں دے رہے، پھر بھی ان میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اور وہ کثیر بچے بھی دے رہے ہیں اور کاٹے نہیں جاتے، لیکن اس طرح آپ کو ان کے پورے ریوڑ نظر نہیں آتے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی برکت ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہی سورہ لقمان کی تلاوت ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اسی نسبت سے اس کا نام سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان کون تھے؟ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ نبی ہیں، لیکن اکثریت کا قول یہی ہے کہ آپ حکیم تھے، حکمت والے تھے۔ حکیم دوائیوں والے نہیں، جنہیں اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت اور ہے، علم و حکمت اور چیز ہے۔ تو آپ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ مشہور مورخ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب یہ ہے، لقمان بن نعور یا باعور۔ اور حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، جبکہ بعض نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے فرزند تھے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا، اور داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے آپ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب داؤد علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو پھر حضرت حکیم لقمان نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ قرآن نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ اب پھر اس طرف توجہ دیجیے گا، کل ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا، اور آپ نے ہر کمال پر کیا تعلیم فرمائی؟ اللہ کا شکر۔ اللہم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا۔ اب یہاں حضرت حکیم لقمان کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ تو یہ جانیے اس راز کو کہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی حکمت تو پہلے یہی ہے کہ آدمی کو جب کوئی کامیابی یا نعمت میسر آئے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اللہ نے فرمایا اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، یعنی فائدہ کس کا ہے؟ اسی کا فائدہ ہے۔ اور فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ تو یہ آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ناشکری کرے تو اللہ نے فرمایا اللہ بے نیاز ہے۔ اور ناشکری صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کسی بات کو کہے گا کہ مجھے پسند نہیں آئی، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش نہ ہونا یہ بھی ناشکری ہے۔ اتنے کیسز آتے ہیں، شادیاں ہو گئیں 1 1.5 سال، وہ لڑکی والے ہیں تو وہ بھی لڑکے والوں سے بزن۔ اب اس میں بتائیے کہ شکر کا موقع کہاں ہے؟ لڑکے والے ہیں تو وہ لڑکی والوں کی شکایتیں۔ تو اس سارے شکوے شکایتوں میں جو ایک چیز کھو گئی وہ شکر ہے، کہ جب شکوے شکایتیں ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ شکر کہاں کیا ہوگا؟ اور جب شکر ادا نہ کیا تو زوال تو پھر مقدر ہو جاتا ہے کہ اللہ نے تو ایک قانون ارشاد فرما دیا قدرت کا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ
تو ناشکری بہت سارے معاملات میں غور و فکر کرنا چاہیے، بہت سارے طریقوں سے ناشکری کہلاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تھی، ان کا بیٹا اور بیوی کافر تھے، تو آپ نے ان کو نصیحتیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن میں ذکر فرمایا۔ لہٰذا اللہ کا ذکر فرمانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ وہ اوصاف حمیدہ ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہیں، جو حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا۔ کیا کہا؟ آیت نمبر 13 سے اللہ نے ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ یار بلا تشبیہ ایک بات سمجھو، یہ مثال دی بھی گئی قرآن و حدیث میں، تمہارے گھر میں کام کرنے والی ماسی آتی ہے، کیا اسے اختیار ہے کہ جس کو چاہے تمہارے بچوں کا رشتہ کر دے، تمہارا گھر سیل آؤٹ کر دے؟ ہے اختیار؟ کام کرنے والی ماسی، کوئی غلام، اب تو غلاموں کا زمانہ نہیں، چلو اب ماسی کی بات کر لیتے ہیں، تمہارا ڈرائیور، ماتحت، ملازم، اس کو اختیار ہے تمہاری دکان، تمہارا گھر خود ہی سودا کر دے، تمہارے بچوں کے رشتے طے کر دے، اختیار دیتے ہو آپ؟ تو اللہ کی سلطنت میں پتھر کے بتوں کو اختیار دینا، جو بنائے بھی اپنے ہاتھوں سے ان بدبختوں نے، فرمایا شرک ظلم عظیم ہے۔ تم اپنے غلاموں کو اختیار نہیں دیتے اور چاہتے ہو کہ رب کی اس کاریگری میں تم لوگوں کو اور شریک کر دو، فرمایا ظلم عظیم ہے۔ آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ اکبر۔ اچھا اب یہ قرآن کا اسلوب دیکھیے کہ کثیر مقامات پر جہاں اللہ کی عبادت کا حکم ساتھ ہی والدین کا ذکر، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی، حَمَلْتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے، یعنی وہ ایک الگ تکلیف دہ مرحلہ۔ پھر اللہ نے فرمایا انشکر لی، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، انشکر لی ولوالدیک، میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر آگے ایک اصول بیان کر دیا، بھئی والدین کسی کے مسلمان ہیں کسی کے نہیں ہیں، تو پھر کیا اصول بیان کیا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، تو اب اگر ایسا ہو کہ والدین گناہوں کی طرف دعوت دیتے ہوں، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتے ہوں، تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا پھر بھی ادب کیا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اور اگر وہ دونوں تجھے کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو اس معاملے میں ان کا کہنا نہ مان، اس معاملے میں ان کا کہنا نہ مان۔ لیکن پھر کتنی پیاری نصیحت ہے، فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو اس معاملے میں ان کا کہنا تو نہ مان، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کا اچھی طرح ساتھ دے۔ اب یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے، کافر بھی ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ میری نافرمانی میں تو کہنا نہ مان، یعنی نماز روزے سے روکیں، شرک کی دعوتیں نہیں مانی جائیں گی، لیکن ان کی دنیاوی خدمات وہ سب کی جائیں گی۔ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کا اچھی طرح ساتھ دے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ تو یہ کتنی پیاری ہمارے دین کی تعلیمات ہیں کہ اگر نافرمانی کی بھی ماں باپ تلقین کریں تو اس معاملے میں تو ان سے اعراض کیا جائے گا،
پر اللہ نے فرمایا پھر بھی ان کی خدمت کرو، دنیاوی معاملات میں خدمت کرو۔ تو اس سے ایک اصول سمجھ لیجئے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، اب وہ کوئی بھی ہو، بس یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا یا بنیا، یہ بڑی پیاری نصیحتیں، یہ سن لیجئے۔ یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اب ایک قابل غور بات، کافر بیٹا ہے اور حضرت حکیم لقمان کتنے پیار سے بار بار نصیحت کر رہے ہیں، تو نصیحت کا بھی انداز قرآن سے سیکھیے کہ اتنا خوبصورت جملہ، اے میرے بیٹے۔ ہمارے تو شاید توفیق ہی نہیں ہوتی ہوگی بچوں سے اس طرح بات کرنے کی، اتنے پیار سے اے میرے بیٹے، شاید ہی کوئی کہتا ہو۔ تو یہاں بار بار قرآن سکھا رہا ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم 7 پردوں میں کوئی برائی کر لو گے بیٹا تو چھپ جاؤ گے، نہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ یا بنیا، اے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے بیٹے، نماز قائم رکھ، اچھی بات کا حکم دے، بری سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پہ صبر کر۔ بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہی، آسان نہیں ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آسان نہیں ہے، مثلا آپ کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا، خود بخود نہیں ہو جائیں گے، کوشش کرنی پڑے گی۔ فرمایا اب یہ آگے جو تلقین ہے، نصیحت ہے، یہ ہمارے معاشرے میں عام یہ مذموم صفات پائی جاتی ہیں۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے گال، اپنا منہ ٹیڑھا مت کیا کر۔ لوگوں سے جب بات کیا کر تو منہ ٹیڑھا کر کے بات مت کیا کر، اور زمین پر اکڑتے ہوئے مت چلنا۔ بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ یعنی اب باڈی لینگویج بھی کیا ہونی چاہیے؟ قرآن میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں سے چہرہ بگاڑ کے بات کیا کرو، آنکھیں چڑھا کے، منہ ٹیڑھا کر کے۔ تو بہت سے لوگ یہ عادت ہوتی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم بہت سے لوگوں کی بات کیوں کریں، ہم میں اگر کہیں غلطی ہے تو ہم اسے دور کریں۔ کہ یہ بھی شیطان کا وار ہوتا ہے کہ جب قرآن و حدیث سنا جا رہا ہوتا ہے تو ہماری توجہ ہم سے ہٹ کے ہمارے حلقہ احباب میں چلی جاتی ہے، ہاں یار فلاں میں یہ گندی عادت ہے، فلاں میں یہ ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے کہ کہیں ہم سے تو ایسا نہیں ہو جاتا کہ ہم ٹیڑھا منہ کر کے بات کرتے ہوں، لوگوں کو تلخ جواب دیتے ہوں۔ اللہ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور عقل کا چلتا ہے، وہ اللہ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب دیکھیں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ چلا کے بات کروں گا نا تو یہ میرا روب و دبدبا ہے، اور اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ گدھے کی آواز۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن و حدیث میں ہماری تعلیمات، ہمیں اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا۔ ہم جس کو فخر سمجھتے ہیں وہ عند اللہ گدھے سے بھی بدتر ہے۔ فرمایا چیخ کے بات مت کرو، اعتدال سے چلو، تیز مت چلو۔ ہمارا تو مزہ ہی نہیں آتا کہ جب تک ہم روڈوں پہ ریس نہ لگائیں، سب سے تیز نکل کے نہ دکھائیں، جبکہ ساری باتوں سے ہمیں منع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا حقیقی فہم نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ملک کریم ہمارا درس قرآن سننا سنانا، ہمارے روزے، ہماری عبادات، تراویح اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطی کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما، اس کی برکات عطا فرما، اس کی برکت سے ہمارے ماں باپ، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کو امن و سلامتی نصیب فرما، بالخصوص ہمارے ملک، ہمارے شہر کو امن و استحکام نصیب فرما، شہر کراچی کو ڈکیتی، قتل و غارت گری، نشے جیسی برائیوں سے پاک اور محفوظ فرما،
تمام امت مسلمہ کو کفایت و برکت والا رزق عطا فرما، سب کے صدقے میں ہمیں بھی کفایت و برکت والی روزی عطا فرما۔ اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا